ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کیا مرحوم مانداروں کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، ہم 2 نومبر کے حوالہ سے، کیونکہ پوری دنیا میں مرحوم ایمانداروں کی عید منائی جاتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر انجیل بابو الیاس مہنگا، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو کیتھولک ٹی وی میں، کیونکہ جب پہلا پروگرام ہم نے کیا روزری کے متعلق، تو اس کے بارے میں انہیں کیسا لگا، کیا کمنٹ آئے لوگوں کے، تو پھر ہم اس ٹاپک پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خداوند کا، جس نے ہمیں حکمت دنائی اور عقل سے نوازا اور ہر روز نئی نئی بشارت اور الہام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیتھولک ٹی وی پاکستان کا کہ آپ کیتھولک ایمان کے فروغ کے لیے اور بائبل مقدس کی تشہیر کے لیے آپ خوبصورت پروگرام ترتیب دیتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کام آپ تبلیغ کے حوالے سے کر رہے ہیں، سو اس کام کے وسیلے سے ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ نے پچھلے پروگرام کے حوالے سے بات کی کہ کیتھولک روزری کیوں پڑھتے ہیں، اس پہ ہم نے ایک ریکارڈنگ کی، اور اس ریکارڈنگ کا جو آؤٹ پٹ ملا تو وہ اس طرح سے تھا کہ وہ کافی لوگوں سے، کافی جگہوں سے، شہروں سے، ملکوں سے فون پہ بات ہوئی، اور لوگوں نے اس پروگرام کو سنا اور بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اس کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے اس قابل کیا تاکہ ہم لوگوں تک اس ایمان کو جو کیتھولک ایمان ہے اس کو ہم پہنچا سکیں۔ تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ملا، تو اس کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اچھا بابو جی، ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ ضرور بڑے شوق سے دیکھیں، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ جب آپ کلام مقدس کو جانتے ہیں اور ایمان میں بڑھتے ہیں، جب آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کریں گے تو اس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی جو ہیں کلام مقدس سے برکت پائیں گے۔ تو اس لیے ضرور آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک ہمارے پروگراموں کو شیئر کریں، تاکہ ہر فرد تک جو ہے وہ کلام مقدس پہنچے، اور کلام مقدس میں جو فرمان ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، تو ہم اس کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتے ہیں اس طریقے سے جب ہم اس کو پروگرام کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ تو بابو جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 2 نومبر کے حوالہ سے، کہ مرحوم مانداروں کی عید کے حوالہ سے۔ کئی لوگ جو ہیں اس عید کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، تو 2 نومبر کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے، اور درست جو الفاظ ہیں اس عید کے بارے میں وہ کیا ہیں؟ نومبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہی ہوتا ہے تو کلیسیاؤں کے اندر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ایک تو ڈیٹ بہت اچھی رکھی کہ نومبر سے پہلے آپ نے یہ ریکارڈنگ کا ٹائم رکھا تاکہ 2 نومبر آنے سے پہلے یہ پیغام سب تک پہنچے، اور 2 نومبر کی عبادتوں میں جب لوگ جائیں گے، پاک مس میں شامل ہوں گے، تو وہ پورے ایمان کے ساتھ شامل ہو سکیں گے، کیونکہ انہیں ایک رہنمائی مل چکی ہوگی۔ تو 2 نومبر کے حوالے سے یہ کوئی بائبل مقدس سے باہر کی کوئی عید نہیں، بائبل مقدس سے باہر کا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ مکمل طور پر بائبل مقدس کے حوالہ جات کے مطابق اور بائبل مقدس کے مطابق ہم اپنے مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتے ہیں۔ کلیسیا کے اندر یہ مردوں کی عید کہنا، یہ تو کسی حد تک بھی کلیسیا نے آج تک سکھایا ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کن لوگوں نے صحیح الفاظ کو تروڑ مروڑ کر کے اس عید کا نام خود ہی تشکیل کر دے دیا اور اسے مردوں کی عید کہنا شروع کر دیا۔
حالانکہ کلیسیا نے جو اس عید کے حوالے سے جو نام دیا اور جو نام کلیسیا کو سکھایا وہ نام تھا مرحوم ایمانداروں کی عید، یعنی ان ایمانداروں کی جو خداوند میں سو چکے ہیں، ان ایمانداروں کا یوم یادگار کہ جو خداوند میں عارضی نیند سو چکے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے، یعنی وہ جسمانی طور پر سوتے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ زندہ ہیں۔ اس لیے جس کسی کا ایمان مسیح یسوع پر ہے، اور جیسے یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں خداوند یہ فرماتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، پہلی بات کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے، اور یسوع مسیح نے جو فرمایا سو ہم اس پر اس کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جو خداوند میں مرتے ہیں مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ صادق کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی، اس کو کبھی جنبش نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ملتا جلتا حوالہ حبقوق کی کتاب میں اور رومیو پہلے باب میں بھی ہے کہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا، تو یعنی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہی ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو 2 نومبر کا جو آپ کا کویسچن ہے، سو ہمیں 2 نومبر کے بارے میں یہ سمجھنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم مرحوم ایمانداروں کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے کویسچن بھی آتے ہیں، بہت ساری ڈبیٹ بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے بارے میں سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ سو 2 نومبر پہلے نمبر پہ 2 نومبر کے دن ہمیں کہنا چاہیے کہ مرحوم ایمانداروں کی عید اور یا مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار۔ میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں یہ بتایا تھا عید کے معنی کیا ہے۔ عید کے معنی ہے خوشی منانا اور بار بار یاد کرنا، یعنی عید کا مطلب ہے مرحوموں کی عید منانے کا مطلب جو ہم لینا چاہتے ہیں، ایمانداروں کی عید منانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بار بار اس خوشی کو منانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہی بار کی بات نہیں ہے، عید وہی ہوتی ہے جو بار بار کی جائے۔ تو یہ پچھلی ریکارڈنگ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا، تو اس لیے اس کا صحیح نام مرحوم ایمانداروں کی عید ہے، یہ اس کا نام ہے۔ پریشانی اس بات میں ہے کہ ابھی تک ہم اس بات سے ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہے، کچھ تعلیم ادھر سے آتی ہے موت کے بعد کی حالتوں کی۔ یہی میں سوال کرنے والا تھا آپ سے کہ مرحوم ایمانداروں کے بارے میں موت کے بعد کی حالت میں ہمیں بتائیں۔ ہاں، یہی بات ہے، جو بات اگر کوئی سمجھے گا اس بات کو تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ موت کے بعد جو روح کی حالت ہے سو وہ کچھ لوگ 2 مانتے ہیں، کیتھولک مسیحی 3 مانتے ہیں، یہاں پہ بات ہے صرف۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دوزخ اور بہشت کی بات ہے، اور کیتھولک ایمان یہ کہتا ہے اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یہ موت کے بعد کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی حالت ہے بہشت کی حالت، دوسری حالت ہے دوزخ کی حالت، اور تیسری حالت ہے برزخ یعنی عراف کی حالت۔ بابو جی اگر کلام مقدس میں سے کوئی آیت اس کے بارے میں پڑھ دیں تو؟ ہاں جی، یہ میں کافی آیات دینا چاہوں گا، اس لیے کیونکہ یہ ایک گہرا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر کلام مقدس کی آیات کو پڑھا نہ جائے اور سمجھا نہ جائے تو ہم ان تینوں حالتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تاکہ لوگ بات کرتے ہیں بار بار جی کلام مقدس میں سے بات کریں، کلام مقدس میں سے ہمیں دکھائیں، تو یہ 3 حالتیں جو ہیں وہ کلام مقدس میں سے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ بات کلام مقدس میں سے ہو رہی ہے۔ جی بالکل، کلام مقدس میں سے ہم ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کریں گے، پڑھیں گے بھی، کچھ ویسے بول دوں گا، لیکن کلام مقدس سے عراف یعنی برزخ، عالم اسفل، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، جس میں یسوع مسیح خود بھی اپنی موت کے بعد عالم اسفل میں گیا، اور عالم اسفل میں جب یسوع مسیح خود عالم اسفل میں گئے تو انہوں نے وہاں جا کر منادی کی،
انجیل سنائی، خوشخبری عالم سنائی. اسفل اور اراف ایک ہی جگہ کا ایک ہی جگہ کا نام ہے، یعنی اس کے 3 نام ہیں. تو اس کو برزخ بھی کہتے ہیں. تو ان تینوں ناموں سے کلیسیا کے اندر یہ تینوں نام جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، اور کلیسیا ان تینوں ناموں سے واقف لیکن یہ تو پروٹسٹنٹ بائبل میں بھی لفظ یوز ہوا ہے. یوز ہوا ہے. تو اس طرح سے برزخ یا اراف یا عالم اسفل، یعنی کوئی بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے تو مطلب ایک ہی ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا یسوع مسیح کے برزخ میں جانے کی، عالم رواح میں جانے کی بات کر رہا تھا، عالم اسفل میں جانے کی بات کر رہا تھا. تو یسوع مسیح گئے اور جا کر انہوں نے ان ضدی روحوں میں جا کر انجیل کی منادی کی، انجیل سنائی، خوشخبری دی. اور خوشخبری کیا تھی کہ ان سب کو اراف سے نکال کر جب انہوں نے انجیل سنی کہ یسوع مسیح جو ہماری خاطر قربان ہوا اور مر گیا، اور جو ہماری خاطر اپنی جان فدیے کے طور پہ جس نے دی ہے، سو اس نے انجیل سنائی اور انہیں بہشت کے میں داخل کیا ہے. تو یہ اس کا حوالہ میں ترتیب میں جب آئے گا تو پھر میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کروں گا. میں نے 3 حالتیں بتائی، اس میں سے ہم پہلی حالت پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے. ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ میں ہی ہوں، مجھ پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو میں اتنا تو پاک نہیں کہ میں موت کے فوراً بعد میں چلا جاؤں گا بہشت میں. تو میں اتنا بھی گناہ کر رہی ہوں کہ میں موت کے بعد ایک دم دوزخ میں چلا جاؤں. یعنی خدا جو انصاف اور منصف عادل ہے، وہ کس طرح سے مطلب میری نیکیوں کو چھوڑ کر میری صرف بدی یا گناہ کو لے کر مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور خدا کیسے ان بدیوں کو دیکھ کر دوزخ میں ڈال دے اور نیکیوں کو دیکھ کر وہ بہشت میں ڈال دے، ساتھ ہی وہ بدیاں بھی ہوں گی. تو اس لیے 3 حالتوں کا ہونا، یہ کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک تیسری حالت ہے جسے اراف کہتے ہیں، اور اس اراف میں ایک وقتی طور پر یعنی عدالت ہے، یعنی انفرادی عدالت ہے. اس انفرادی عدالت، اگر کیٹیکزم کی کتاب، جو کیتھولک کیٹیکزم کی کتاب، اگر وہاں پہ ہم عقیدہ پڑھیں تو عقیدے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر انفرادی عدالت کا ذکر کیا گیا ہے. سو انفرادی عدالت کا جو ذکر کیا گیا ہے کلام مقدس کی روشنی میں، انفرادی عدالت اراف میں ہے، اور اراف کے حوالہ جات اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جہاں پر انفرادی عدالت ہونے کے بعد، دکھ سہنے کے بعد، عارضی سزا سہنے کے بعد انسان کی رہائی ہوتی ہے اور وہ بہشت میں داخل ہوتا ہے. پہلا حوالہ مقدس متی کی انجیل 5واں باب اور 25ویں اور 26ویں آیت. کلام میں یوں لکھا ہے، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ وہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے. میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں کوڑی کوڑی ادا کرنا ہے. یعنی اراف ایک وہ جگہ ہے یا وہ حالت ہے ان مردوں کی جو خدا میں سو گئے ہیں، وہ حالت جس میں وہ صغیرہ گناہوں کے سبب سے آسمان میں داخل ہونے سے پہلے عارضی دکھ سہتے ہیں. یہ اراف کی حالت ہے، یعنی عارضی دکھ سہنے کی حالت. تو جس کا حوالہ اب میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب 25ویں اور 26ویں آیت. سو مقدس متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 32ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی میں پڑھتا ہوں مقدس متی 12واں باب اس کی 32ویں آیت. اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے اسے معاف کیا جائے گا، مگر جو کوئی روح القدس کے خلاف کہے اسے معاف نہ کیا جائے گا، نہ موجودہ زمانے میں اور نہ آئندہ ہی میں. سو یہ آئندہ ہی میں نہ اسے معاف کسے معاف نہیں کیا جائے گا؟ جو روح کے خلاف گناہ کرے گا. یعنی جو صغیرہ گناہ ہیں انہیں آئندہ زمانے میں معاف کیے جانے کا حکم ہے. یہ تعلیم ہے. اگر ہم
اس تعلیم کو 12ویں باب کی تعلیم کو دیکھیں تو یہ فریسیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور فریسیوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے ان کی کفر گوئی کے سبب سے خداوند نے یہ تعلیم انہیں سکھائی کہ گناہ کی معافی، کہ وہ کون سے گناہ کی معافی ہے اور کون سے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ سو گناہ کی معافی موجودہ زمانے میں اور گناہ کی معافی آنے والے زمانے میں، اور آنے والا زمانہ کیا ہے؟ موت کے بعد کا زمانہ۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب نکالیں تو اگر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ بھی بائبل مقدس کا مطالعہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو بڑا اچھا ہوگا کہ اگر آپ بھی بائبل مقدس اپنے پاس رکھیں اور ان حوالہ جات کو اپنی نظر سے گزاریں، تاکہ آپ 2 نومبر کے بارے میں اور 2 نومبر کی اس یادگار دن کو منانے میں آپ ایمان میں مضبوطی پائیں۔ سو لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اچھا بابو جی، مقدس لوکا اس کے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، اس کے لیے نہ ڈرو، تم تو بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا جائے گا۔ سو یہ ہماری قدر، موت کے بعد کی قدر یہ ہے کہ ہمارا اقرار کیا جانا ہے، اور کس کے سامنے؟ خداوند کی عدالت کے سامنے۔ اس عارضی سزا یعنی اعراف کے اندر ہماری گواہی دینا، ہمارا اقرار کرنا، یہ خداوند نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس لیے ہم اعراف کی روحوں کو یاد کرتے ہیں۔ اسی باب کی 48ویں آیت میں بڑا خوبصورت بیان لکھا گیا ہے، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا وہ تھوڑی مار کھائے گا، پس جسے بہت پیار کیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ سو یہ اعراف کی حالت ہے کہ اعراف کی حالت میں سو مار کھانے کی بات تو کی گئی، لیکن جسے زیادہ دیا گیا سو اس سے زیادہ مانگا جائے گا، اور جسے کم دیا گیا ہے اس سے کم بھی مانگا جائے گا۔ لہٰذا جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا ہے وہ تھوڑی مار کھائے گا، یعنی جو سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، سو اسے زیادہ مار کھانا پڑے گی۔ لیکن جو نہیں جانتا، جو جانتا نہیں ہے اور جو اتنا ایمان گہرے طور سے نہیں جانتا، سو وہ اعراف میں اس سے مار بھی اسی طرح سے پڑنی ہے۔ یعنی اعراف ایسی جگہ ہے جہاں دکھ تو ہوگا، لیکن تھوڑی سی تادیب کے بعد، جیسے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ حکمت کی کتاب اس کے 3 باب میں کہ تھوڑی سی تادیب کے بعد جو ہے انہیں بڑا ثواب حاصل ہوگا۔ جی وہ حکمت کی کتاب میں وہ ہم حوالہ بھی پڑھیں گے۔ تو ابھی 59ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح دوبارہ اس آیت کو جو متی کی انجیل میں کہی گئی، دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں کہ خواہ اس نے تھوڑے گناہ کیے ہیں بہشت میں نہیں جائے گا، وہ اس نے تھوڑے گناہ کیے دوزخ میں نہیں جائے گا، اس نے کوڑی کوڑی ادا کرنے کے بعد ہی جانا ہے، اور کوڑی کوڑی ادا کرنے کی جو جگہ ہے وہ اعراف ہے۔ اگر وہ اعراف میں کوڑی کوڑی ادا نہ کرے تو وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں تو جب وہ رہتا ہے تو نیکیاں کر سکتا ہے، بدیاں کر سکتا ہے، وہاں وہ کس طرح اپنی مخلصی جو ہے حاصل کر سکے گا؟ جی یہی اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ وہاں پر جو رہائی ہے وہ خداوند کی مہربانی سے ہے، جیسے یسوع مسیح موت کے بعد عالم اسفل میں گئے، یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ اور یہ خداوند کی مہربانی اب کیسے ہوتی ہے، جو آپ کا کویسچن ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دعا۔ جب ہم اپنے مرحوم ایمانداروں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں تو دیکھیں خدا کا رحم ہے نا یہ
یہ خدا کا رحم ہے. ہاں تو ہم اپنے مرحومین کے لیے خدا کا رحم ہی تو مانگتے ہیں دعا میں. یہ خدا کا رحم ہے نا کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوڑی کوڑی میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دوں پھر اس کے بعد میں دوسری طرف جاتا ہوں. یہ 7واں لوکا کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب، ایک نوجوان کو خداوند یسوع مسیح زندہ کرتا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو یسوع مسیح جب اس نوجوان کو اس جنازے کو دیکھتا ہے تو اس وقت وہ جو نوجوان مر گیا تھا وہ کہاں تھا؟ وہ نوجوان کہاں تھا؟ مرنے کے بعد وہ کہاں تھا؟ اس کی باڈی تو زمین پر تھی لیکن اس کی روح کہاں تھی؟ تو اس کی روح تو عالم روا میں تھی، اراف میں تھی. تو خداوند نے اس وقت کیا کیا، اور لکھا ہے 14ویں آیت میں، 7ویں باب کی 14ویں آیت میں، اور خداوند نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے ٹھہر گئے. تب اس نے کہا، اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. اور مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا. سو وہ مردہ جو اٹھ بیٹھا، سو اس کے اندر زندگی آئی، روح واپس آئی. جب اس کے اندر روح واپس آئی تو پھر وہ روح آئی کہاں سے؟ ہاں اگر تو اس کی ججمنٹ ہو گئی، وہ دوزخ میں چلی گئی یا بہشت میں چلی گئی، تو دوزخ یا بہشت سے تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو واپس نہیں بلایا. تو اراف سے اس کی روح واپس آتی ہے. اس کا ایک اور مضبوط حوالہ یار کی بیٹی کا. تو یار کی بیٹی کے 8ویں باب میں ہم یہ بڑا صاف واضح طریقے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یار کی بیٹی کے لیے یار کے گھر سے نا ایک شخص آتا ہے یسوع مسیح کے پاس. تو وہ اپنے استاد جو کو آ کر کہتا ہے کہ استاد کو اپنا تکلیف نہ دیں. بڑی حیران کن بات سے کہ یار تو آیا تھا شفا کے لیے. تو جب اس کے گھر سے ایک شخص آ کر اسے پیغام دیتا ہے لڑکی مر گئی ہے، تو اب استاد کو تکلیف نہ دے، کیونکہ اب تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتا. تو یسوع مسیح کا جواب بڑا خوبصورت ہے. یہ ان تمام ایمانداروں کے لیے ہے جو اراف کو نہیں مانتے. یہ ان کے لیے ہے تاکہ وہ اراف کو جانے سمجھے اور مان سکیں. لکھا ہے کہ 49 آیت سے ہے، اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے گھر سے کسی نے آ کر اس سے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے. تو مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اراف میں جاتی ہے. استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ اب استاد کچھ کر نہیں سکتا. اب یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع نے یہ بات سن کر، کون سی بات؟ کہ استاد کو تکلیف نہ دے، استاد کو تکلیف نہ دے. یہ بات سن کر کہ لڑکی مر گئی ہے تو استاد کو تکلیف نہ دے، یہ بات سن کر اس سے کہا نہ گھبرا بلکہ اعتقاد رکھ تو وہ بچ جائے گی. تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی. لیکن کیا کر کہ گھبرا نہیں، اور بلکہ کیا کر؟ اعتقاد رکھ. اور جب وہ گھر آیا تو پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ اندر جانے نہ دیا، اور سب اس کے لیے روتے اور ماتم کرتے تھے. لیکن اس نے کہا نہ رو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ. اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور اس کی روح پھر آئی. کہاں سے آئی؟ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی، اور یسوع نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے. سو آپ کا کویسچن، میں آپ کے کویسچن کی طرف جا رہا ہوں کہ ہم مرحوم ایمانداروں کو اس ایمان کے ساتھ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان پر رحم کرتا ہے، خداوند ان کے گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. سو ہماری کلیسیا کے اندر ایک یہ بڑا فقدان ہے کہ یسوع مسیح کے اختیار پہ حدیں لگا دی ہم نے. تو یسوع مسیح کا اختیار، گناہ معاف کرنے کا اختیار، کیا صرف جب یسوع مسیح زمین پر منادی کرتے تھے تو اختیار وہاں تک تھا؟ یا یسوع مسیح کا اختیار، انسانوں پر اختیار اس وقت ہے جتنی دیر تک وہ زندہ ہے؟
سو یسوع مسیح کا اختیار تو کل اختیار ہے، کیونکہ کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کل اختیار دیا ہے، یعنی آسمان اور زمین کا کل اختیار باپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ سو گناہ معاف کرنے کا اختیار جو ہے یہ بیٹے کے پاس ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا۔ آپ کی اس بات سے مجھے ایک حوالہ یاد آ گیا، اگر ہم پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط پڑھیں، اس کی 10ویں آیت پڑھیں، تو آپ کی بات بالکل درست ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہاں بھی عالم اسفل کا جو ہے ذکر آیا ہے، اور جو بات آپ نے کی تھی کہ یسوع کا اختیار صرف زمینی نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی ہے اور عالم روا میں بھی ہے، عالم اسفل میں بھی ہے۔ بالکل، تو یہ اختیار، اس اختیار پہ نا جو اختلاف تھا نا یہودیوں کو بھی تھا، یہودی قوم کو، جب مرکز کی انجیل اس کا 2 باب نکالیں تو وہاں پر ایک مفلوج کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح نے ایک مفلوج کو شفا دی، اور اس مفلوج کو شفا دینے سے پہلے دیکھیں وہ گھر، وہ مکان بند تھا، دروازے سے وہ آ نہیں سکتے تھے، انہوں نے چھت کو کھولا، اور چھت کو کھول کر 4 لوگوں نے یا 5 لوگوں نے وہ چارپائی یسوع کے آگے لٹکا دی۔ تو جب وہ نیچے چارپائی آئی تو یسوع میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے مفلوج کا ایمان نہیں دیکھا، بالکل، وہ لانے والوں کے ایمان پہ شفا پائی۔ یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر، ان کا، اس کا نہیں، ان کا ایمان دیکھ کر سو مفلوج سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب بات کیا ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کا کویسچن ہے کہ ہم کیتھولک مسیحی دعا کرتے ہیں، تو دعا کرنا کون سی بری بات ہے؟ اب دعا کو بھی لوگ برا ہی کہنا شروع کر دیا ہے، تو دعا کرنا ہی بری بات ہے، تو پھر تو دعا کبھی کسی کے لیے کرنی نہیں چاہیے۔ زمین پر جو زندہ لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اعراف میں جاتے ہیں تب بھی ہم ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس میں اگر سچائی کے ساتھ بولا جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بابو جی، جیسے کہ لوگ عام طور پہ پنجابی میں کہتے ہیں خدا بھائی تیرا بھلا کرے تے نالے اگے دا بھی بھلا کرے، تے اگے دے بھلا دا مطلب یہی ہے کہ راف یا جدوں انسان مر جاندہ ہے۔ اور یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح میں جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں، ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو اور اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ پس تاکہ تم جانو ابن انسان زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یعنی زمین پر جب منادی کر رہے تھے اس وقت فقی فریسی یہودی اس وقت یسوع مسیح کے گناہ معاف کرنے پہ انہیں بھی اعتراض، اگر وہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو اسے کل اختیار دیا ہے، تو پھر وہ راف میں بھی رکھتا ہے، کل اختیار نا، باپ نے تو اسے کل اختیار دیا نا۔ تو اس لیے جو اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کیا تو وہ صرف زمین کے لوگوں کے لیے کی ہے، کہ جو زمین پر لوگ زندگی گزارتے ہیں صرف ان کے لیے کیا۔ یسوع مسیح کا کفارہ سو عالمگیر کفارہ ہے، یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ زمین کے لوگوں کے لیے اور اعراف کے لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ ایک سرکل ہے، ہم بائبل مقدس سے یہ سیکھتے ہیں، بہشت، دوزخ اور اعراف، یہ ایک سرکل ہے، 3 کونوں کا ایک ہم سرکل بنائیں تو یا اسے تسلیس بنا لیں تو آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ زمین، اور چوتھا اس میں شامل کرتے ہیں زمینی کلیسیا۔ ایک کلیسیا ہے بہشت کی کلیسیا جسے ہم کہتے ہیں جلالی کلیسیا، ایک کلیسیا ہے دوزخ کی جسے ہم ہمیشہ کے لیے خاتمہ ان کا مانتے ہیں، ایک ہے، یہ کاٹ دینا دوزخ والا، ٹھیک ہے، ایک ہے اعراف کی،
تو اراف کی کلیسیا دکھ سہنے والی کلیسیا، ایک زمین کی کلیسیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنگ آور کلیسیا۔ اب ان تینوں کا جو تکون ہے، ان تینوں کی یعنی بہشت، اراف اور زمین کی کلیسیا، تو ان تینوں کے نام ہیں۔ بہشت کے کلیسیا کا نام کیا ہے؟ جلالی کلیسیا۔ اراف کی کلیسیا کا کیا نام ہے؟ دکھ سہنے والی کلیسیا۔ زمین کی کلیسیا کا کیا نام ہے؟ جنگ آور کلیسیا۔ اب جو بہشت کی کلیسیا وہ جنگ آور کلیسیا کے لیے دعا کرتی ہے، سفارش کرتی ہے تاکہ یہ ایمان کی لڑائی لڑیں، ایمان میں مضبوط رہیں۔ سو مقدسین، مقدسہ ماں مریم اور اس کے بعد تمام مقدسین جنگ آور کلیسیا کے لیے، زمینی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور زمینی کلیسیا کیا کرتی ہے کہ وہ اراف کی روحوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اراف کی روحوں کی جب دعا ہوتی ہے تو وہ پھر بہشت میں داخل ہو کر پھر وہ زمین کی یعنی جنگ آور کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان کا ایک دائرہ کار ہے، اور ہم اس دائرے کار میں کیتھولک ایمان، بائبل مقدس کے ایمان کے مطابق ہم اس طرح سے دعا کا دائرہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی دعا کے بغیر خالی نہیں ہے۔ اگر بہشت کے لوگ ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ زمین کے لوگوں کے لیے، جنگ آور کلیسیا کے لیے۔ اگر جنگ آور کلیسیا تو وہ بھی دعا کر رہی ہے، کن کے لیے؟ اراف کی روحوں کے لیے۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، بلکہ آسمانی جو لوگ ہیں، جو بہشت کے لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم اراف کی روحوں کے لیے دعا کریں۔ اور اراف کی روحیں جب بہشت میں داخل ہوتی ہیں وہ پھر ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ سرکل اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، لیکن جو کوئی اس ایمان کو سمجھ پائے سو وہی اس میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے دوزخ کے لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ تو ان کا تو فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دوزخ کے لوگوں کی بھی بات کریں گے تو بتائیں گے اس وقت کہ دوزخ کے لوگ کہ کیوں نہیں دعا کر سکتے، ان کی سزا کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو مفلوج کی بات میں کر رہا تھا، تو میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے اختیار پہ شک نہ کریں۔ یسوع مسیح کے اختیار کو اس طرح سے مانیں جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا اختیار، گناہ معاف کرنے کا اختیار، صلیب کے اوپر بھی اس کے پاس اختیار تھا۔ وہ اس نے صلیب کے اوپر بھی گناہ معاف کر دی۔ بالکل، اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اس نے ڈاکو کے گناہ معاف کر دیے، اسے اسی وقت بہشت میں داخل کر دیا۔ اس کے اختیار پہ نکتہ چینی کرنی یہ مرتد لوگوں کا کام ہے۔ مطلب وہ زمین پر بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ اراف میں بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق۔ ہم لوگ حدیں لگاتے ہیں اس کے اختیار کی، اس کا اختیار ہر جگہ ہے، وہ زمین پر بھی ہے، اراف پہ بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے، اس کا اختیار ہر جگہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو سمجھا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ان تینوں حالتوں کو، جو آسمان پر روح کی حالتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ سمجھ پائے ہیں کہ یہ تینوں کا سرکل کیا ہے۔ تو اس سرکل کے اندر ہم خداوند کے اختیار کو سمجھیں کہ خداوند کا اختیار کیا ہے۔ اچھا بابو جی، اب میرا فائنل اور آخری سوال آپ سے ہے، اور یہ بڑا مین کویسچن ہے، اس کا جواب آپ نے ذرا بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ سکے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا۔ تو بابو جی، کلام مقدس کی روشنی میں بتائیے کہ مرنے کے بعد کن لوگوں کے لیے دعا کرنا واجب ہے اور کن لوگوں کے لیے واجب نہیں ہے؟ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا اور خوبصورت سوال ہے۔ یہی 2 نومبر کی روحانیت ہے، 2 نومبر کی جان یہی ہے۔ ہم پاکمس کی قربانی میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون مہلک گناہ یعنی جان لیوا گناہ میں مبتلا ہے اور کون نہیں ہے، یہ خداوند جانتے ہیں۔ دلوں کا جاننے والا، اندر کی باتوں کو جاننے والا، چھپے ہوئے بھیدوں کو جاننے والا صرف خداوند ہے۔ ہم تو کمزور انسان ہیں نا، تو ہم کمزور انسان ہونے کے ناطے سے جس کسی کا ہمیں پتہ ہو کہ وہ ان گناہوں کا شکار ہے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جن کا ہمیں پتہ، جن کا ہمیں نہیں پتہ ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جن کا ہمیں پتہ ہے ان کے لیے پھر دعا کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ کا کویسچن ہے
यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत के मुताबिक है। निकालें ज़रा, ये आपका क्वेश्चन है, आप ही पढ़ें। यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। जी, यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से, जो कोई देखे कि उसका भाई ऐसा गुनाह करता है जो मोहलक गुनाह ना हो तो दुआ करे। भाई को देखना है कि वो कौन सा गुनाह करता है, किस गुनाह में मुब्तला है। जो मोहलिक ना हो तो उसके लिए वो क्या करे, फिर दुआ करे। गुनाह का नतीजा क्या है? मौत। बिल्कुल। तो मौत, गुनाह कर लिया, मौत हो गई। गुनाह कर लिया, मौत हो गई, तो मौत के बाद क्या करे? उसके लिए दुआ करे। ये दुआ का हुक्म है कि मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करना। किन के लिए दुआ करना? जो मोहली गुनाह ना करें। जो मोहली गुनाह नहीं करते वो मरहूम ईमानदार हैं। ये बारीक सी बात है। बल्कि मुझे इस आयत से, जो हमने पिछली आयत पढ़ी थी कि इंसान का हर गुनाह माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुदस के ख़िलाफ़ हो माफ़ नहीं किया जाएगा, तो मुझे इस आयत से वो बात क्लियर हो गई है कि मोहलक गुनाह है क्या। तो दुआ करें। मोहली गुनाह जिसने नहीं किया उसके लिए कलाम मुकद्दस हमें हुक्म देता है कि उसके लिए दुआ करें। जिसका हमें पता है कि ये रूह कुदस के ख़िलाफ़ बोलता है, ठीक है, उसके लिए दुआ करना जायज़ नहीं है या मना है। और गैर मोहलक गुनाह करने वालों को ज़िंदगी बख्शी जाएगी। गुनाह ऐसा भी होता है जो मोहलक है, इसके बारे में मैं उसे दुआ करने को नहीं कहता। दुआ करना बंद, मना। किन के लिए मना है? जो मोहली गुनाह यानी रूह के खिलाफ गुनाह करते हैं। आगे जी, है तो हर एक नाराज़गी गुनाह, मगर गुनाह ऐसा भी है जो मोहलिक नहीं होता है। गुनाह तो सारी गुनाह तो नाराज़गी है, लेकिन गुनाह ऐसा भी है जो मोहलिक नहीं है। तो मोहली गुनाह का मोहलिक लफ्ज़ जो मतलब है, इसका मतलब है जानलेवा, यानी रूह का हमेशा के लिए दोज़ख में चले जाना। बिल्कुल, ये मोहली गुनाह का मतलब। जिसके मोहलक का मतलब है जानलेवा, जिसके बाद कोई गुंजाइश कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चों के बारे में, या कभी रोडों पे एक बोर्ड लगे होते थे कि अपने बच्चों को मोहलिक बीमारियों से बचाएं। बिल्कुल। तो वहाँ पर 5 मोहलिक बीमारियां बताई जाती थी। आजकल पता नहीं कितनी है। जिसको हो जाती थी उसके बाद मरना ही होता था। तो वो मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया ने क्या कर दिया? उसकी वैक्सीन शुरू कर दी है। रिसर्च करने के बाद वैक्सीन शुरू कर दिया। तो वैक्सीन के इंजेक्शन लगने के बाद अब वो बच्चे जो है वो बच जाते हैं। हमारी रूहानी वैक्सीन क्या है? कोई भी नहीं। मोहली गुनाह की कोई वैक्सीन नहीं है, उसका नतीजा मौत ही है। ये कभी गलत अंडरस्टैंड नहीं करना कि यहाँ पे कोई मोहली गुनाह वाला बच जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो इस मोहली गुनाह की सज़ा मौत ही है। अब बात बहुत पर्दा उठाना चाहता हूँ कि वो मोहली गुनाह जिन पे हम बात कर रहे हैं वो है कौन कौन से गुनाह हैं। तो वो 5 गुनाह हैं। नंबर 1, ये नीचे हाशिए में लिखे हैं, इसी सफ़े पे नीचे हाशिए में लिखे हैं वो मोहलिक 5 गुनाह कौन से हैं। नंबर 1, अपने ईमान से फिर जाना, पहला गुनाह। ये रूह के खिलाफ गुनाह। अपने ईमान से फिर जाना का इनकार कर दिया। अपने ईमान से फिर जाना। ईमान से फिर जाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का इनकार, अंजील का इनकार, यीशु मसीह की कुर्बानी का इनकार, सलीबी कुर्बानी का इनकार, यीशु मसीह के मरने और झूठने का इनकार, यानी यीशु मसीह पर जो ईमान रखता था और उसका इनकार करना उसने शुरू कर दिया है। यह है ईमान से फिर जाना। तो इसका नतीजा ये कौन सा गुनाह है? ईमान से फिर जाना, मोहली गुनाह, जिसका नतीजा क्या है? मौत। और उसके बाद दूसरा गुनाह है झूठा ईमान सिखाना। ईमान नहीं लेकिन ईमान सिखाना।
جھوٹ پہ مبنی ایمان کو سکھانے کی تعلیم دینا. اب میرا خیال ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تجربہ معاشرے میں کلیسیاؤں کے اندر بھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جو کلام مقدس میں کی روشنی میں اور اس کی رہنمائی میں نہیں، ہم بہت ساری باتیں، کام اور ایمان دیکھتے ہیں جو جھوٹے طریقے کے ساتھ ایمان کو سکھایا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو جھوٹا ایمان سکھاتے ہیں ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ مہلی گناہ کرتے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ موت ہے. جھوٹا ایمان سے مراد یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، جو خدا کی تعلیم ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات بتانا، تو یہ بھی روح القدس کے خلاف ہے. آگے تیسرا گناہ ہے کلیسیا میں جدائی ڈالنا. کلیسیا ایک جماعت ہے. جیسے اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں کلیسیا کا ایک سٹرکچر تھا کہ وہ ایک جماعت تھی، ایک دل تھے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے روٹی توڑتے تھے. اب اسی جماعت کو توڑ دینا، اس کے فرقے بنا دینا، اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو کلیسیا میں جدائیاں پیدا کر دینا، مختلف قسم کے ایمان جو غلط ایمان ہے وہ سکھا دینا اور ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دینا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، خواہ ان کا ٹائٹل چھوٹا ہے یا بڑا، جو لوگ کلیسیا کے اندر جدائی ڈالتے ہیں، ان کے لیے رسول یہ کہتا ہے، یوحنا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے. یعنی وہ اسراری بدن کو توڑتے ہیں، وہ موت ہے ان کا نتیجہ، ان کی رہائی نہیں ہے. انہوں نے موت کے بعد انہوں نے سیدھا دوزخ میں جانا ہے. یہ موت ہے، دوزخ میں جانے کی موت ہے. یعنی جو ایمان سے پھر جاتا ہے اس نے بھی دوزخ میں جانا ہے. فیصلہ ہو گیا نا. یہ میں نے آپ سے بات کی تھی انفرادی عدالت. یہ انفرادی عدالت میں فارغ ہو جائیں گے. انفرادی عدالت میں یہ سیدھے دوزخ میں جائیں گے جو ایمان سے پھر جاتے ہیں، جو جھوٹا ایمان پھیلاتے ہیں اور جو کلیسیا میں جدائی ڈالتے ہیں. اس کے بعد چوتھا گناہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر سچائی نہ ماننا. پتہ ہے یسوع مسیح مر گیا اور جی اٹھا، پتہ ہے انجیل بھی کہنا کہ نہیں، تو پتہ ہے ساری بات کا پتہ ہے، کلام میں مرقوم ہے، ایمان سکھاتا ہے، کلیسیا سکھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر سچائی کا انکار کرنا، تو یہ روح کے خلاف گناہ ہے. اس لیے اس کا نتیجہ بھی موت ہے اور انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. پانچواں اور آخری گناہ ہے آخر تک بے توبہ رہنا. آخر تک کیا رہنا؟ بے توبہ رہنا، یعنی ضدی رہنا، اپنی ضد پہ قائم رہنا. اور ضد کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ ایمان سے پھرنے کی ضد، جھوٹا ایمان پھیلانے کی ضد، کلیسیا میں جدائی ڈالنے کی ضد اور جان بوجھ کر سچائی کو نہ ماننے کی ضد میں رہنا اور کبھی بھی ریالٹی کو، سچائی کو قبول نہ کرنا اور اس سے توبہ نہ کرنے کے یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، میں نے یہ غلط کام کیے ہیں، توبہ نہ کرنا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے. یعنی وہ مہلی گناہ کے اندر ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اعراف کی روحوں کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے اور ان جیسے جو مہلی گناہ میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. اس لیے ہم 2 نومبر میرے عزیزو، ہم 2 نومبر کے اس یوم یادگار میں ہم اپنے مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتے ہیں اور ان مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے ایمان کو قبول کیا، جو اسے شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، جو انجیل پر ایمان لاتے ہیں، انجیل کی تعلیمات پہ چلتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے سے ان سے کوئی غلطی، خطا، چھوٹی صغیرہ گناہ ان کی روح کے اندر، ان کی زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے. موت واقع ہو جاتی ہے اور موت کے بعد خداوند کے رحم سے وہ اعراف میں کلیسیا کی دعاؤں کے باعث وہ اعراف میں رہائی پاتے ہیں، جس کا حوالہ آپ نے جس کا ذکر پہلے کیا. حکمت کی کتاب اس کے 30 باب میں ہم اس بات کا ذکر پڑھتے ہیں کہ راستگاروں کی روحیں خداوند کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا. جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے، لیکن ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، لیکن تھوڑی سی تادیب کے بعد انہیں ایک بڑا ثواب حاصل ہوگا اور یہ ثواب صرف اعراف کی جگہ
اراف کی حالت میں ہی یہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ میں آخری بات مکاشفہ کی کتاب سے کرنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ میں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ اراف کے لیے خداوند نے استعمال کیے۔ مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں، جہاں پر خداوند کا اختیار جو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ پورے اختیار کا مالک ہے۔ 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یوحنا سے مخاطب ہے، یہ رویا ہے اور یہ پہلی رویا ہے یوحنا کی۔ تو پہلی رویا میں یوحنا سے خداوند مخاطب ہے اور انہیں بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد تک زندہ ہوں، اور موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اگر وہ حالت، وہ جگہ نہیں، پھر کنجیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جگہ اور وہ حالت نہیں تو پھر کنجیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کمرہ ہی نہیں تو کنجیاں انسان جیب میں ڈالے تو اسے کوئی ٹھیک تو نہیں سمجھے گا۔ اس لیے اگر کوئی کمرہ ہے تو اس کا تالا بھی ہوگا، دروازہ بھی ہوگا، کنجی بھی ہوگی۔ تو خداوند فرماتے ہیں کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یعنی عالم اسفل کا کل اختیار، مکمل اختیار میرے پاس ہے۔ وہاں سے آزادی یسوع مسیح ہی دے سکتے ہیں۔ ہم کیتھولک مسیحی خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے مرحوم ایمانداروں کی روحوں کو رکھتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں جو انہیں وہاں سے چھڑا سکتا ہے، جو انہیں رہائی دے سکتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ 2 نومبر کا دن ہم اپنے مرحومین کو دعاؤں کے ساتھ انہیں یاد رکھیں گے، اور دنیا میں جتنے بھی قبرستان، مسیحی ملکوں کے قبرستان ہیں، 2 نومبر کے دن وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ ریسرچ کر کے دیکھیں کرسچن ملکوں کے 2 نومبر کے قبرستانوں کی تیاری، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے ان قبرستانوں کی جنت بنا رکھا ہے۔ تو آئیں اس ایمان میں فروغ پائیں اور اس ایمان کی تشہیر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج کے اس موضوع پر کہ مرحوم مانداروں کے لیے دعا کرنی چاہیے یا کن کے لیے منع کیا گیا ہے، تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے، آپ نے وقت نکالا ہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔